السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ مریم پہلی آیت سے دس تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ سورۃ مریم مکی ہے۔ یہ سورت مکہ میں ہجرت حبشہ یعنی 5 نبوی سے پیشتر نازل ہوئی تھی۔ قریش کے مظالم اور سختیوں میں مسلمان پس رہے تھے، اور کوئی غلام تھا یا آزاد، کمزور تھا یا قوی، سب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ بالآخر آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن زبیر سے بھی یہ روایت ہے کہ سورۃ مریم مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسروں نے آیت سجدہ اور آیت فخلف من بعدہم خلف کو مدنی بھی کہا ہے، اور اس سورت کو مریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ، جسے مسلمان نجاشی کہتے تھے، اپنے عدل کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ وہاں تبلیغ کے لیے میدان کھلا تھا۔ پہلی دفعہ حضرت عثمان کی نگہداشت میں، حضرت عثمان کی سرگردگی میں جو وفد حبشہ کو روانہ ہوا، اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان عورتوں میں حضرت عثمان کی بیوی نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ بھی شامل تھیں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلا۔ رفتہ رفتہ ان مہاجرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ چند ہی ماہ میں 83 مرد اور 11 عورتیں حبشہ کو منتقل ہو گئے، جس میں 7 غیر قریشی مسلمان بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اس صورتحال نے کفار مکہ کو سخت بے چین کر دیا، کیونکہ ہجرت کرنے والے تقریباً سب ہی کسی نہ کسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن وغیرہ تھے۔ اس صدمے سے متاثر ہو کر کچھ لوگ تو مسلمان ہوئے، اور زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر سختیوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ایک تجویز طے یہ ہوئی کہ جیسے بھی بن پڑے گا، مہاجرین حبشہ کو یہاں واپس مکہ لائے جائیں۔ اس غرض کے لیے 2 ماہرین سفارت، عبداللہ بن ابی ربیعہ، ابو جہل کا ماں جایا بھائی، اور عمرو بن عاص فاتح مصر، جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، کا انتخاب کیا گیا۔ یہ دونوں بادشاہ اور پادریوں کے لیے تحفے اور تحائف لے کر حبشہ چلے۔ قریش مکہ نے ان کو سفارش کے لیے بھیجا، مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے بھیجا۔
جب یہ تحفہ تحائف لے کر حبشہ پہنچے، پہلے پادریوں سے ملے اور انہیں تحفے تحائف دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے اپنی بات پیش کریں تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ دوسرے دن اس وفد نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کر نذرانے پیش کرنے کے بعد عرض کی کہ ہمارے چند مجرموں نے مکہ سے بھاگ کر آپ کے ہاں آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ ساتھ ہی رشوت خور درباریوں اور پادریوں نے ہاں میں ہاں ملائی، مگر نجاشی انصاف پسند انسان تھا، ان کی باتوں میں نہیں آیا اور کہہ دیا کہ جب تک میں ان لوگوں کی بات نہ سن لوں ان کی واپسی کا کیسے حکم دے سکتا ہوں۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا اور ان سے صورتحال دریافت کی گئی۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار کو اپنا نمائندہ یا ترجمان مقرر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں فلاں قسم کی گمراہیوں میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جس پر ہم ایمان لے آئے، تو یہ لوگ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ انہی لوگوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ نجاشی کہنے لگا تمہارے نبی پر جو کلام نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ تم سنا سکتے ہو؟ حضرت جعفر طیار نے اسی وقت سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی جن میں حضرت زکریا اور حضرت مریم کا ذکر ہے۔ یہ کلام سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی، سنتا جاتا تھا اور روتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو کہنے لگا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا دونوں ایک ہی جگہ سے نکلے ہیں، ایک ہی چشمے سے نکلے ہیں، واللہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ نجاشی کے انکار پر قریشی وفد جو تھا، قریشی لوگ جو تھے کفار مکہ کے سب سخت مایوس ہو گئے اور موجودہ صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایک جگہ جا کر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ عمرو بن عاص یکدم پکار اٹھا، کہنے لگا کہ بادشاہ سے دوبارہ ملاقات کی جائے، میں کل ایسی ایسی باتیں پیش کروں گا جس سے یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن عمرو بن عاص نے وقت مقرر کیا اور بادشاہ کے پاس آئے اور کہا حضور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ بادشاہ نے اس سوال کے جواب کے لیے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا، انہیں بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ طے کر لیا کہ حالات جیسے بھی پیش آئیں ہمیں سچی بات ہی کہنی ہے اور جھوٹ نہیں بولنا۔ جب نجاشی نے یہ سوال کیا تو حضرت جعفر طیار کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں۔ یہ جواب سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا واللہ جو کچھ تم نے کہا ہے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کے اس تبصرے پر درباری لوگ ناراض ہو گئے، برہم ہو گئے، مگر نجاشی نے ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ قریشی سفارت مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ نجاشی نے ان کے تحائف انہیں واپس کر دیے اور مسلمانوں کو امن و اطمینان سے اس ملک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے پروردگار کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ کس وقت کی تھی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ جب زکریا نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، مثلا رات کی نماز تہجد میں جب انسان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور وہ بڑی دل لگی کے ساتھ، دل کی جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے،
دوسرا مطلب یہ کہ بڑھاپے اور مایوسی کی عمر میں ایسی بات کی درخواست کی کہ اگر دوسرے لوگ سن لیں اس بات کو اور اس دعا کو جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہ رہے تھے اور مان رہے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اس لیے آہستہ آواز سے دعا کی، چپکے سے دعا کی۔ تیسرا یہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل اور میوے دیکھے تو دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگے۔ اس تیسرے الفاظ کے تیسرے معنی کی تشریح کرتی چلوں، جو سورۃ آل عمران کی آیتوں کے مضمون کے موافق حضرت مریم کی ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر ان کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اس کو دنیا کے کاموں سے ہٹا کر بیت المقدس کا خادم بنا دیا جائے گا۔ ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو دنیا کے کاموں سے ہٹا کر کوئی کام نہیں کرواؤں گی، نہ اپنا نہ اپنے گھر کا، اس کو بیت المقدس کا خادم بنا دوں گی۔ اتفاق سے لڑکی پیدا ہو گئی تو لڑکی کو بیت المقدس کی خادمہ بنانے کا دستور نہیں تھا اس وقت۔ اس واسطے حضرت مریم کی ان کو نظر کے پورا نہ ہونے کا بہت ہی رنج ہوا، حضرت مریم کی ماں کو بہت ہی رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رنج دور کرنے کے لیے اپنی رحمت سے حضرت مریم کی خادمی کو جائز قرار دیا اور قبول فرما لیا۔ حضرت مریم کی پرورش ان کے خالو زکریہ علیہ السلام کے ذمے ٹھہری۔ جب حضرت مریم جوان ہو گئیں، سیانی ہو گئیں، تو زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ایک عبادت خانہ بنا دیا۔ اس عبادت خانے میں زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم سے ملنے آتے تو حضرت مریم کے پاس ان کے بغیر موسم کے پھل دیکھتے کہ ایک طرف بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ جب زکریہ علیہ السلام پھل دیکھتے تو ان سے پوچھا اور کہنے لگے، مریم انا لکی ھذا، یہ میوہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا یہ میوہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ جب زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بے موسمی پھل حضرت مریم کو عنایت کیے ہیں تو زکریہ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ وہ صاحب قدرت میرے بڑھاپے اور میری بیوی کے بانجھ پنے میں کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ اس کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے جب وہ بے موسمی پھل بغیر مریم کے محنت کیے بے موسمی پھل کمرے میں لا کر رکھ سکتا ہے، بھیج سکتا ہے، تو کیا وہ مجھ کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اسی خیال سے زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا کی جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ اے اللہ اللہ تیری رحمت ہے، جب تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اللہ کی رحمت کا حال سنو۔ جبکہ زکریہ علیہ السلام نے اس خیال سے کہ بڑھاپے میں بیٹے کا مانگنا ایک ایسی خلاف عادت بات ہے کہ جس کو سن کر لوگ تعجب کریں گے، اس واسطے چپکے چپکے انہوں نے پکارا نا کہ لوگ تعجب کریں گے، اس لیے تنہائی میں زکریہ علیہ السلام نے اپنی دعا کو یوں شروع کیا کہ یا اللہ رب انی وأهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ بڑھاپے کے سبب سے اگرچہ میرے بدن کے سب جوڑ کمزور ہو گئے، سارا سر میرا سفید ہو گیا، لیکن اس سے پہلے میری کوئی دعا تو نے ناقبول نہیں کی، اس لیے تیری رحمت کے بھروسے پر ایک دعا کر کے اس کی قبولیت کا امیدوار ہوں۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ہے، حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر شخص کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جیسے میرا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، یقین کے ساتھ گمان کے ساتھ دعا کرتا ہے،
اچھا گمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور میری دعا کو قبول کرے گا اور اللہ رب العالمین میری بالکل نزدیک ہے اور میری دعا کو سن رہا ہے، تو جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گمان کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کو آیتوں کے ساتھ ملانے سے یہ مطلب ہے کہ زکریا علیہ السلام نے قبولیت کے گمان سے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے گمان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ زکریا علیہ السلام کو جو نیک گمان تھا اس کو انہوں نے اس طرح ظاہر کیا کہ یا اللہ، اس طرح ظاہر کیا، کہا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یا اللہ، اس سے پہلے کبھی بھی تو نے میری کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں کی، تو نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، اس لیے میرا حسن ظن یہی ہے، میرا گمان بہت اچھا ہے تیرے ساتھ، اور تو میری اس دعا کو قبول بھی کرے گا۔ یہاں پر واشتعل الرأس شیبا کا لفظی معنی سر کا شعلہ مارنا ہے، مگر یہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید اور چمکدار ہونے لگے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ترجمے میں مذکور ہوا، جب بھی میں نے تجھ سے دعا کی وہ ہمیشہ قبول ہوتی رہی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، جب بھی تو نے مجھے کسی کام کے کرنے کے لیے پکارا تو میں ہمیشہ تیرے ہر حکم کو بجا لاتا رہا اور کبھی بھی شقی ثابت نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یہاں پہ فرمائے اے میرے پروردگار، میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، میں اپنے پیچھے اپنے بھائیوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرے اور میرے آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ انسان بنانا۔ یہ دعا کرتے ہیں رات کو زکریا علیہ السلام، چپ کے اللہ سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، چنانچہ معراج کی صحیح بخاری کی مالک بن سعسع کی حدیث میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالہ زاد بھائی تھے۔ اگرچہ حضرت زکریا بیت المقدس کے متولیوں میں تھے، لیکن صحیح مسلم کی ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ بڑھئی کا کام کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے، اس لیے ان کے پاس کچھ ایسا مال و متاع تو نہیں تھا، صرف نبوت کے اپنے خاندان میں چلنے کے لیے لڑکے کی دعا مانگی۔ مال و متاع تو نہیں تھا کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے تو ان کے وارث جو ہیں ان کے بہن بھائی ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کے نبوت کے لیے اپنے خاندان میں چلنے کے لیے کہ نبوت میرے بعد میرے بیٹے کو ملے، اور جو دین کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، وہ میرا بیٹا سنبھالے۔ اس واسطے اللہ کے رسول حضرت زکریا نے دعا کی، لڑکے کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، یہ نام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نام سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کا رکھا ہے، اور اس سے پہلے کبھی بھی اس نام کا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہوا۔ اس نام کے موافق اگرچہ حضرت یحییٰ دنیا میں زیادہ نہیں جیے، لیکن بنی اسرائیل کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اسی واسطے ہمیشہ اپنے نام کے موافق زندہ ہیں۔ زیادہ جیے تو نہیں، شہید کر دیے گئے، لیکن سبحان اللہ، آپ کے نام کا مطلب ہی یہی ہے، اور وہ اپنے نام کے موافق زندہ ہیں۔ بنی اسرائیل کا اس وقت کا بادشاہ ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور توریت کے حکم سے وہ نکاح جائز نہیں تھا، اس لیے حضرت یحییٰ نے اس بادشاہ کو اس نکاح سے منع کیا،
اس بادشاہ نے ضد کر کے حضرت یحییٰ کو شہید کر ڈالا۔ مستدرک حاکم میں عبداللہ بن زبیر کی معتبر روایت سے حضرت یحییٰ کے شہید ہونے کا پورا قصہ ہے۔ اس قصے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت سے یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ جس جگہ شہید ہوئے تھے اس جگہ زمین میں سے خود بخود خون ابلتا تھا۔ اسی عرصے میں بخت نصر بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے آیا۔ بادشاہ بخت نصر بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے آیا اور 70,000 آدمی بنی اسرائیل کے قتل کر دیے۔ جب وہ خون کا ابلنا، پھر اس کے بعد خون کا ابلنا بند ہو گیا۔ یہ قصہ مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عباس کی روایت سے بھی موجود ہے، روایت سے بھی آتا ہے اور اس کی سند ناقابل اعتراض ہے۔ حاصل یہ کہ حضرت یحییٰ کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 آدمیوں کا قصاص لیا۔ حضرت زکریا سے بھی بنی اسرائیل منحرف ہو گئے۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل سے ڈر کر جنگل کو بھاگ گئے اور جنگل کے ایک درخت سے پناہ چاہی۔ وہ پیڑ جو تھا، درخت جو تھا، وہ پھٹ گیا، شق ہو گیا اور یہ اس کے اندر چھپ گئے۔ بنی اسرائیل بھی ان کی تلاش میں اس پیڑ کے پاس پہنچ گئے۔ شیطان اس وقت ان کے ساتھ ساتھ تھا بنی اسرائیل کے۔ شیطان نے ان کو آرا بنانا سکھایا کہ کس طرح سے آری بناؤ۔ بنی اسرائیل نے آرا بنایا اور جب آرا بہت تیز تیار ہو گیا تو بنی اسرائیل نے لوہے کا آرا اس پیڑ کے بیچ میں ڈال کر اس پیڑ کو، اس درخت کو جس میں زکریا علیہ السلام گھس گئے تھے اور پیڑ جو تھا وہ شق ہو گیا تھا تو اس میں گھس گئے تھے، ان بنی اسرائیل نے اس آرے سے، لوہے کے آرے سے اس درخت کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ معتبر سند سے بروایت عبداللہ ابن زبیر، سیرت ابن اسحاق وغیرہ میں یہ قصہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایک ہی سال کی ہے۔ حضرت یحییٰ پر خالص توریت کی شریعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور توریت اور انجیل کی ملی ہوئی نبوت کا زمانہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زکریا کو جو اندیشہ تھا کہ ان کے پیچھے ان کے بھائی بن دین کو، ان کے بھائی وغیرہ جو ہیں وہ دین کو بگاڑ دیں گے، اس کا ظہور زکریا علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا کہ بے دینی کی سبب سے اپنے اور غیروں نے سب نے مل کر 2 نبیوں کو شہید کر ڈالا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے اس نام کا کوئی دوسرا آدمی ہم نے پیدا نہیں کیا۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی حد کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے بیٹے کی بشارت دی تو ساتھ ہی نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز رکھ دیا اور نام بھی ایسا انوکھا کہ پہلے کسی آدمی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا۔ یحییٰ دعائیہ نام ہے، اللہ کرے تا دیر زندہ رہے۔ جیسے ہمارے ہاں جیونا، یہ جیونی نام رکھتے ہیں، اور عرب میں عائش اور عائشہ نیز اسم بمعنی صفت بھی ہو سکتا ہے، ویسے جیسے وللہ الاسماء الحسنی کے معنی اللہ کے بہترین نام بھی ہو سکتے ہیں اور بہترین صفات بھی۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی اچھی سیرت والا آدمی پہلے کوئی بھی نہیں ہوا۔ جب دعا تو کر لی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور جب دعا کی تھی اس وقت تو تعجب نہیں ہوا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ جب قبول ہو گئی تعجب تو نہیں ہوا کہ میں کون سی دعا کر رہا ہوں، کیسی دعا کر رہا ہوں، لگن میں آ کر دعا کر لی، اور جب دعا قبول ہو گئی اور بشارت ملی تو تعجب کرنے لگے۔
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر. تعجب کرنے لگے، اور یہ تعجب اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو اللہ کی قدرت میں شک تھا، ورنہ ایسی دعا ہی نہ کرتے، بلکہ یہ تعجب اس فطری داعیہ کی بنا پر تھا کہ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی غیر معمولی خوشخبری سنتا ہے تو مزید اطمینان اور مزید خوشی کے حصول کے لیے اس بات کو کریت کریت کر بار بار پوچھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. یہاں خلقتک سے مراد سیدنا زکریا علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی. دونوں صورتوں میں اس واقعے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حیران کن قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے. نیز یہاں تو پھر وسائل سیدنا زکریا اور ان کی بیوی موجود ہیں. ان کی زائل شدہ قوتوں کو اثر نو زندہ یا بحال کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے جب حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کیسے ہوگا، کس طرح سے ہوگا کہ میری تو بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بالکل بوڑھا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ نے تو تم کو اس وقت پیدا کیا تھا جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے. یہ تو اللہ کے لیے میرے لیے بالکل آسان سی بات ہے. اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا. پھر بھی زکریا علیہ السلام نے کہا قال رب اجعل لی آیہ، کہ میرے پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو مسلسل 3 رات تک لوگوں سے گفتگو نہ کرے. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا. 3 راتوں تک لوگوں سے تم گفتگو نہ کرو. ایسی نشانی جس سے معلوم ہو جائے کہ اب حمل قرار پا گیا ہے. چنانچہ علامت یہ بتائی گئی کہ تمہاری قوت گویائی بحال رہنے کے باوجود تم لوگوں سے بات چیت نہ کر سکو گے. البتہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان چلتی رہے گی. چنانچہ جب وہ وقت آ گیا تو آپ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے لگے. یعنی جب بیوی کو حمل ہو گیا تو آپ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے لگے، اور دوسروں کو بھی اشارے سے تاکید کر دی کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہوں. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. لوگوں کو بھی دعوت دی. سبحان اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹا دے دیا تو فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو بچپن میں ہی حکم دے دیا کہ اے یحییٰ کتاب تورات پر مضبوطی سے عمل کرو. ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ فی الواقع پرہیزگار ہی تھے. آخر تک وہ پرہیزگار ہی رہے. اللہ کی کتاب کو فرمایا خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اس کے احکام پر خود بھی پوری طرح عمل کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو. یہی وہ مشن تھا جس کے لیے حضرت زکریا نے اللہ سے اولاد مانگی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بالغ ہونے سے پہلے ہی
نبوت منصب پر سرفراز فرما کر یہ حکم دے دیا تھا، اور ساتھ ہی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت اور معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ حنانن سے مراد مہربانی، شفقت اور محبت کی وہ قسم ہے جو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے حق میں اس قدر ہمدرد، غمگسار اور نرم دل تھے جیسے ماں اپنی اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے نہ کبھی کوئی گناہ کا کام کیا تھا اور نہ کبھی گناہ کا ارادہ ہی کیا تھا، اور اللہ کے ڈر سے روتے رہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے، آنسوؤں کی وجہ سے چہرے کے اوپر نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن پر سلامتی ہو۔ یحییٰ کیسے تھے؟ وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے تھے اور کسی وقت بھی جابر و نافرمان نہ ہوئے۔ اس دن پر سلامتی ہو جس دن بھی وہ پیدا ہوا، اس دن پر بھی سلامتی ہو جب وہ مریں گے، اور اس دن پر بھی جب وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ بڑھاپے کی اولاد، اور بالخصوص ایسی اولاد جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر حاصل ہوتی ہے، اس اولاد کے عادات و اطوار ماں باپ کے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے اچھے نہیں ہوتے، یہ دیکھا گیا ہے۔ لیکن یحییٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی۔ وہ ماں باپ کے انتہائی فرما بردار تھے، ان سے بہتر سلوک کرنے والے تھے، نافرمانی یا سرکشی کی ان میں کوئی بھی بو نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ انسان پر تین ہی مشکل گھڑیاں پیش آتی ہیں جو بہرحال مشکل ہوتی ہیں، ایک پیدائش کا وقت، اس کے اپنے آپ پر اور اس کی ماں پر، دوسرے موت کا وقت، اور تیسرے بعث الموت کا وقت۔ گویا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی وہ اس قدر پسندیدہ تھے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا، نہ آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل نہ ہوتی ہو۔ سبحان اللہ۔